حضور علیہ السلام کا تیسرا حق کہ آپ سے وابستہ ہر چیز کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، جو جو چیزیں آپ سے وابستہ ہیں ان تمام چیزوں کی تعظیم کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ آپ اللہ کے رسول پر ایمان بھی لے آؤ، وَتُوَقِّرُوا، اور ان کی عزت بھی کرو۔ یہ تعظیم، یہ ادب، یہ ہم سب پہ آپ کا حق ہے، یہ ہم سب کے ذمہ لازم ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت جایا کرو۔ محدث مفسرین نے لکھا اللہ کے رسول سے آگے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ جب چل رہے ہو تو آپ کے آگے نہ چلیں، ایک ادب یہ ہے۔ کہ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جن جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان چیزوں کو اختیار کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی تعظیم ہے۔ ہمیں اس نظام تعظیم کے پیچھے جانا چاہیے جسے اللہ کے رسول نے آگے رکھا، قرآن و حدیث کے آگے چلنا چاہیے۔ ہمیں رسومات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جسے اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے اندر یہ بات آتی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کی تعلیم میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ترجیح اس بات کو دیں کہ انہیں دینی تعلیم دے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو مقدم کرنا ہے تو انہیں دینی تعلیم دینی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں کی تعلیم میں صرف دنیاوی تعلیم کو مد نظر رکھا اور یہ نہیں سوچا کہ ہمیں ان کو دینی تعلیم بھی مہیا کر دی ہے تو پھر جائے اور وہی آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی نماز جنازہ ہوگی، نماز جنازہ پڑھنی بھی نہیں آتی ہوگی، اور پھر وہی مسائل ہوں گے کہ بعد میں کہ کاش کم سے کم اسے دینی تعلیم سے آشنا کیا ہوتا، اسے کچھ بتایا ہوتا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو فوق صوت النبی، اللہ کے رسول کے آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ یہ قرآن قیامت تک جو ہے وہ نازل ہونے والی کتاب تھی، اس قرآن کے اندر آنے والے احکام قیامت تک نازل ہوئے، اس کا تعلق صرف آپ کی زندگی سے نہیں تھا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا مت کریں، اپنی آوازوں کو بس کیا کریں، یہ آپ کی تعظیم ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی، حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی آج بھی روز اقدس کے سامنے اگر جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی اذان کی آواز آ رہی ہو تو اذان کا ادب ہے، اس اذان کا ادب یہ ہے کہ اس موقع پر خاموشی اختیار کی جائے، اس موقع پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کا اس کے اندر نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک تعظیم ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس تعظیم کو بھی خیال کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ نے تعظیم کے حوالے سے ایک جگہ یوں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، او فلاں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ صحابہ کی زبانوں پر یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، کچھ صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، پھر اپنی بات کرتے تھے۔ یہ ادب ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول۔ اور قرآن میں اللہ نے آپ علیہ السلام کو براہ راست نام سے نہیں پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، آپ کو نام سے نہیں پکارا۔ باقی نبیوں کو پکارا یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، سب یا آدم، لیکن اللہ نے آپ کو بھی نام سے نہیں پکارا۔ اللہ کے ہاں آپ کا کتنا بلند مقام ہے، اسی سے بندہ اندازہ لگائے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، لیکن ان 4 جگہوں میں آپ کو پکارا نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ نہیں کہا اے نبی، یہ نہیں کہا کہ اے محمد۔ ایک آیت میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک آیت میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ نے آپ کا جب اتنا ادب رکھا تو اس امت پر بھی اس کا حق ہے کہ حضور علیہ السلام کا ادب رکھے۔ اور اس پر بے شمار واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ اس سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے اپنا خطبہ دینے کے لیے، تو یوں سمجھیے کہ آپ کے قدم مبارک اس سیڑھی پر ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ یہاں بیٹھنے کے بجائے یہاں بیٹھنے لگے کہ آپ کے قدموں کی جگہ پر میں بیٹھوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے اور اپنے پاؤں نیچے زمین پہ رکھتے تھے کہ صدیق اکبر کا بھی مجھ سے بلند مقام تھا، کہ ان کا بھی مجھ سے بلند مقام تھا۔ یہ اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ آپ جب بیمار ہوئے اور اس بیماری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا
کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو میرا حکم ہے کہ وہ نماز پڑھائے. اور کسی بھی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اس قوم کے اندر اگر ابو بکر ہو تو ان کی جگہ کوئی اور نماز پڑھائے، یہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور ایک نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو حجرے مبارک کا پردہ کھلا، اور انہوں نے کنکیوں سے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف لا رہی تھی. اور جیسے ہی آتے گئے تو آپ اپنے اس جگہ سے پیچھے ہٹتے گئے. وہ قریب آ رہے، آپ علیہ السلام نے انہیں آگے کرنا چاہا، وہ پیچھے ہٹتے گئے. نماز ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی، اور نماز پڑھاتے رہتے تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمائے کہ میرے قدموں میں اور میرے جسم میں وہ طاقت ہی نہیں رہی کہ آپ کے سامنے میں نماز پڑھاؤں. یہ آپ کی زندگی میں آپ کا یہ ادب تھا. دو صحابہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے، ایک اس طرف جماعت ہے بنی اسماعیل کی، ایک دوسری جماعت ہے. تو حضور علیہ السلام گزر رہے، آپ نے فرمایا، حوصلہ افزائی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ خوب تیر اندازی کرو اور جہاد کے لیے خوب مشق کرو. اور ایک سے آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. جماعت نے یہ بات کی تو دوسری جماعت نے چھوڑ دیا، ہم نہیں کرتے، ہم یہ مقابلہ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام آپ جس طرف ہوں گے سامنے ہم مقابلہ کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا مقابلہ کرو میں دونوں طرف ہوں، آپ نے فرمایا مقابلہ کرو میں دونوں طرف ہوں، تیر اندازی کرو. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا ادب، کتنا اہتمام یہ کیا کرتے تھے. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یہ یہودی منافقین راعنا راعنا کہا کرتے تھے، اور یہ ایک ذو معنی لفظ ہے، مطلب اس کے ایک معنی عربی زبان ہے، ایک معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اس کے ایک معنی یہ ہے نعوذ باللہ ہماری چرواہے. تو یہودی وہ دوسرا معنی لیتے تھے، اور مسلمانوں کو اس کا علم نہیں تھا، مسلمان تو یہ والا معنی لیتے تھے. اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، اللہ نے فوراً ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا یہ کہا کرو اے ہمارے نبی ہم پہ نظر فرمائیے، ہماری بات سنیے. راعنا کا لفظ مت کہا کرو. یہودی دوسرے معنی میں لیتے ہیں تو لہذا تم یہ لفظی مت کہا کرو. اللہ نے کتنا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے اس ادب کا خیال کیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے، جب آپ علیہ السلام کی سواری وہاں رکی تو ان کا گھر اس طرح تھا جیسے ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے، یعنی اوپر اور ایک نیچے منزل. نبی کریم علیہ السلام کے لیے انہوں نے نیچے کی منزل کو خاص کیا کہ لوگ آئیں گے جائیں گے ملاقات کریں گے تو نیچے آپ کے لیے آسانی ہوگی. لیکن جب رات کا وقت ہوا تو اچانک رات کو خیال آیا یہ میں کیا کر بیٹھا کہ نیچے آپ علیہ السلام اور میں اوپر ہوں، اور ساری رات ایک دیوار سے یوں کھڑے رہے، ساری رات دیوار سے کھڑے رہے. اور جیسی صبح بھی آپ کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ آپ اوپر تشریف لے جائیے. مجھے اس اندیشے سے، اس ادب کی کمی سے جو ہے وہ مجھے اس خوف سے جو ہے وہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. اتنا ادب یہ لوگ کیا کرتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، عمر ثانی، اور ایسا نظام قائم کیا، ایسی خلافت انہوں نے قائم کی کہ ایک ہی کنویں پر ایک طرف بھیڑیاں اور ایک طرف بکریاں، وہ آرام سے پانی پیا کرتے تھے اور کسی کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. اس زمین کو عدالت سے اور انصاف سے انہوں نے بھرا. بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہوئے تو کچھ بے ہوشی میں تھے تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین ہے، ان کے لیے اگر قبر کی جگہ بنائی جائے تو کسی نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ حجرے کے پاس ان کو دفنایا جائے، یہ اس بات کے لائق ہے ان کو وہاں دفنایا جائے. اور جیسی آنکھ کھلی تو فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے یہ بات کی، اور فرمایا کہ یہ بات کیوں کی، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے حضور علیہ السلام اور ان مقدس شخصیات کے قدموں میں دفنایا جائے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، مجھے ہرگز وہاں مت دفنانا، مجھے کہیں اور دفنانا. اتنا یہ لوگ خیال کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ انہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے. بہت زیادہ مدینہ منورہ کا ادب، بہت زیادہ حضور علیہ السلام کے نام کا ادب. اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو خادم سے پوچھتے، پہلے پوچھو کہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو فوراً بتاتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ حدیث آپ سے سننے آئے ہیں تو کہتے ہیں ان کو بھی روکو. فوراً جاتے، غسل کرتے، اور غسل کرنے کے بعد ایک خوبصورت کپڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، ایک تخت بچھایا جاتا، اس پر ادب سے بیٹھتے اور پھر ان سے کہتے اب سننا ہے، کون سی حدیث سننی ہے آپ مجھ سے سنو. اتنا یہ لوگ ادب کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ جنہیں صحیح البخاری آپ سب نے نام سنا ہوگا، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح البخاری لکھی، ایک ایک حدیث سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ صلاۃ الاستخارہ کی پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی، اور اس کے ابواب کے جو نام قائم کیے ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کے اندر قائم کیے. ایک ایک حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے، ایک ایک حدیث سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا کتنا ادب موجود تھا. اسی لیے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کسی نے ان کے سامنے کپڑا پیش کیا اور ہدیے کے طور پر، اور کہا کہ دینے والے نے کہا حضرت یہ مدینہ منورہ سے لایا ہو.
تو فوراً اس کپڑے کو اپنے سر پہ یوں لیا. تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت یہ تو وہاں پر پوری دنیا سے جو ہے وہ تجارت تاجر چیزیں لے کے جاتے ہیں، تو آپ نے اس کا اتنا ادب کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ اصل مدینہ منورہ کی اسے ہوا لگی ہے، اس ہوا کی وجہ سے مدینہ منورہ سے آئی ہوئی چیز ہے، اس کی عزت، اس کا احترام وہ ہم سب کے سروں پر ہے. یہ آپ علیہ السلام سے وابستہ ہر چیز کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہ ہم سب کے ذمہ لازم ہے کہ حضور علیہ السلام سے وابستہ جو جو چیزیں ان سب کا ادب ہم سب کے ذمہ لازم ہے. اسی لیے علامہ نووی رحمہ اللہ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی عزت کرنا یہ شاعر اللہ میں سے اور ان سب پہ یہ لازم ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق براہ راست حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے. اہل بیت کی عزت اور اس کا احترام انہوں نے کہا کہ شاعر اللہ میں سے ہے. تو آپ سے وابستہ جو بھی چیز ہوگی اس کی عزت، اس کا احترام ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور اسی میں آپ سے وابستہ آپ کے شاگرد، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا عزت، ان سب کا احترام وہ بھی ہم سب کے ذمہ لازم ہے. علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک طرف ہزاروں کے قریب اولیاء آ جائیں اور ان سب کی نیکیاں آ جائیں، اور ایک طرف ایک ادنا سے ادنا صحابی جس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، جس نے کوئی روزہ نہ رکھا ہو، جس نے کوئی عبادت نہ کی ہو، صرف آپ پر ایمان لایا ہو اور آپ کے چہرے انور کو ایک دفعہ ایمان کی نیت سے دیکھا ہو، اور فرماتے ہیں کہ ان سب سے یہ صحابی بہتر ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی رحمت کی نگاہ اس پر پڑی ہے، حضور علیہ السلام پر یہ ایمان لا چکا ہے.